نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. میرے محترم مسلمان بھائیوں اور بہنوں، صدقۃ الفطر کے بارے میں لوگوں سے مختلف قسم کے سوالات سامنے آتے ہیں، اور اس بارے میں علماء کرام حضرات بھی مختلف قسم کے بیانات دیتے ہیں. تو میرے دل میں آیا کہ میں بھی اس بارے میں اللہ کی رضا کے لیے اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں صدقہ فطر پر کچھ روشنی ڈالوں. اللہ تعالیٰ اس کو میرے لیے بھی اور پوری امت محمدیہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے. صدقۃ الفطر کے بارے میں پہلی بات یہ ہے کہ یہ ہر عاقل بالغ صاحب نصاب مرد اور عورت پر واجب ہے. دیکھو یہاں پر یہ ہے کہ عاقل ہو، بالغ ہو اور صاحب نصاب ہو. ٹھیک ہے، پھر اس بارے میں خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، دونوں پر یہ واجب ہے. نابالغ لڑکے اور لڑکی کی جانب سے صدقہ فطر دینا بھی سرپرستوں کے ذمے ضروری ہے. ٹھیک ہے جی، جیسے کہ اسی بات کو در مختار جلد 2 صفحہ 360 اور فتاوی ہندیہ جلد 1 صفحہ 191 پر انہوں نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ تجب علی کل حر مسلم ولو صغیرا مجنونا حتی لو لم یخرجها ولیها وجب الاداء بعد البلوغ ذی نصاب فاضل عن حاجته الاصلیہ. یہ در مختار جلد 2 صفحہ 360 کی عبارت ہے، اور یہی عبارت فتاوی ہندیہ کے اندر بھی جلد 1 صفحہ 191 پر موجود ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صدقۃ الفطر ہر عاقل بالغ صاحب نصاب مرد اور عورت پر واجب ہے. اگر ان میں ایک بھی شرط نہ ہو تو اس پہ صدقہ فطر نہیں ہے. یعنی یا وہ جو ہے نا عاقل نہ ہو، مجنون ہو، دیوانہ ہو، پاگل ہو، تو اس پر بھی صدقہ فطر نہیں ہے. بالغ نہ ہو تو بھی ٹھیک ہے، اور یا صاحب نصاب نہ ہو. ٹھیک ہے، بلکہ نابالغ ہو تو نابالغ کی صدقہ فطر جو ہے نا وہ سرپرستوں کے ذمہ ضروری ہے. صدقۃ الفطر عید الفطر کے دن واجب ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ رمضان المبارک میں بھی ادا کی جا سکتی ہے. پہلے رمضان سے لے کر عید کے دن تک یہ اس کا ٹائم ہے. پہلے رمضان میں، دوسرے میں، تیسرے میں، جب چاہے آپ صدقہ فطر ادا کر سکتے ہیں، لیکن عید کے نماز تک اس کا ٹائم ہے. اس کے علاوہ جو ہے نا نمبر 3، عید الفطر کے روز نماز عید سے قبل صدقہ فطر کا ادا کر دینا بہت زیادہ فضیلت کی بات ہے، اور نماز عید کے بعد بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن عید کے دن زیادہ تاخیر کرنا خلاف سنت اور مکروہ ہے، لیکن پھر بھی ادا کر دینا چاہیے. مطلب یہ کہ جس پر صدقہ فطر واجب ہے تو اس کے لیے اتنا زیادہ تاخیر کرنا خلاف سنت اور مکروہ ہے، لیکن اگر یہ انہوں نے ادا نہیں کیا ہے تو ادا کر دینا اس کو چاہیے. نمبر 4، صدقۃ الفطر کا مصرف وہی ہے جو کہ زکوٰۃ کا مصرف ہے. یعنی جہاں جہاں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے انہی جگہوں میں صدقۃ الفطر کا دینا بھی جائز ہے، اور جہاں جہاں زکوٰۃ کا دینا جائز نہیں انہی جگہوں میں صدقۃ الفطر کا دینا بھی جائز نہیں ہے. البتہ ایک بات ہے کہ غیر مسلم مستحق لوگوں کو صدقۃ الفطر کے دینا جائز ہے، جبکہ ان کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے. صدقۃ الفطر میں
کھجور، جو، گندم یا آٹا یا ان چیزوں کی قیمت دی جا سکتی ہے، یعنی ان چیزوں کی قیمت بھی دی جا سکتی ہے، اور یہی چیزیں بھی اگر کوئی دینا چاہے تو صدقۃ الفطر میں دینا جائز ہے۔ کھجور ایک سا یعنی تقریباً 3.5 کلو یا اوسط درجہ کے 3.5 کلو کھجور کی قیمت دینا ہے، جس کی مجموعی قیمت یعنی 3.5 کلو کے حساب سے لگا کر تو اس کا جتنا قیمت بنتا ہے تو کھجور اس قیمت سے بھی دیا جا سکتا ہے۔ جو ایک سا یعنی 3.5 کلو یا اوسط درجے کی 3.5 کلو کی جو قیمت ہوگی وہ قیمت دینا بھی جائز ہے۔ اسی طرح جو ہے نا، گندم نصف سا یعنی 2.25 کلو یا اوسط درجہ کے 2.25 کلو گندم کی قیمت بھی دیا جا سکتا ہے۔ تو اسی طرح یہ جو آٹا ہے تو آٹا بھی دیا جا سکتا ہے، تو آٹے کی بھی جو ہے نا، اگر آٹا دینا ہو تو 2 کلو دینا چاہیے یا 2 کلو کی قیمت دینا چاہیے، یعنی آٹا بھی 2 کلو یا 2 کلو کی قیمت دینا چاہیے۔ یہی چند ضروری مسائل تھے، اور اس کے علاوہ اگر کوئی مسئلہ ہو تو اس بارے میں جو ہے نا آپ محقق اور مفتی حضرات سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ بات پھر میں دہرا رہا ہوں کہ صدقہ فطر ہر بندے پر نہیں ہے۔ بعض لوگ اس طرح غلط فہمی میں شکار ہے کہ وہ غریب دیہڑی اور چاوڑی کا مزدور ہے اور پوچھ رہے کہ صدقہ فطر کتنا ہے، تو چاوڑی کے مزدور پر یا دیہڑی مار پر یا اس طرح جو ہے نا اور کوئی بے روزگار بندہ ہے تو اس پر صدقہ فطر نہیں ہے، بلکہ صدقہ فطر جو صاحب نصاب لوگ ہے اس پر ہے۔ ٹھیک ہے، اور صاحب نصاب کا آپ لوگوں کو بتا دیا کہ صدقہ الفطر کا مصرف وہی ہے جو کہ زکوٰۃ کا مصرف ہے، یعنی جو لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں تو وہی لوگ صدقہ فطر بھی دیں گے، اور جہاں پر زکوٰۃ دینا جائز ہے تو وہاں پر صدقہ فطر بھی دے سکتے ہیں۔ مگر یہ ہے کہ غیر مسلم مستحق لوگوں کو صدقہ فطر دینا جائز ہے، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ لیکن یہ ہے کہ صدقہ فطر میں اور زکوٰۃ میں صرف ایک حیثیت سے فرق ہے کہ زکوٰۃ میں سال کا گزرنا ضروری ہے کہ مال آپ کے پاس ہو اور اس پر سال گزر جائے، اور صدقہ فطر میں یہ بات ضروری نہیں ہے، بس آپ کے پاس آج کل کے حساب سے تقریباً 60-70 ہزار روپے آپ کے سارے خرچوں سے اور ساری چیزوں سے زیادہ ہے اور آپ کے پاس رکھے ہوئے ہے، یا آپ کے جو ہے نا کسی جگہ کمیٹی ہے اور اس میں آپ مہینے کے اعتبار سے 5,000 10,000 روپے دیتے ہیں، تو یہ بھی ایک قسم کی آپ کی ضرورت سے زیادہ ہے۔ یا اس طرح آپ کے پاس پرائز بانڈ ہے 1 لاکھ 2 لاکھ روپے کے یا 50-60 ہزار روپے کے، تو وہ بھی آپ کی ضرورت سے زیادہ ہے، تو یہ چیزیں اگر آپ کے پاس ہو تو اس پر آپ صدقہ فطر کے دینے کے مستحق ہے کہ آپ صدقہ فطر آپ پر ضروری ہے کہ آپ صدقہ فطر دے۔ لیکن یہ ہے کہ بس ایک بندے کا تنخواہ ہے اور تنخواہ پر گزر بسر مشکل سے ہو رہا ہے، یا ایک بندہ بے روزگار ہے، یا ایک بندے کے پاس مشکل سے بس وقت اس کا گزر رہا ہے، تو اس پر صدقہ فطر نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور کمی کوتاہی معاف فرمائے، اور جو کچھ ہم نے سنا، جو کچھ ہم نے بولا، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔